علیکم، میں ہوں سندر زارا اور آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے. میں آپ کو پروگرام وومن ٹیکنگ دا لیڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور پروگرام کا میں مقصد یہاں پر بتاتی چلوں کہ اس پروگرام کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے، میں ان خواتین کو یہاں پر بلایا کروں گی یا بلاتی ہوں جو کہ ایک بہت بڑے مقام پر ہوتی ہیں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہیں اور پڑھائی کے بعد بھی ایک سکسیزفل وومن ہوتی ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ ایسی ہی خاتون موجود ہیں جو کہ ایک بزنس کر رہی ہیں، بلکہ بہت سارا کام کر رہی ہیں، فوٹوگرافی بھی کر رہی ہیں. میں خود بتاؤں اس سے بہتر ہے کہ وہ خود ہی اپنے خود بتا دیں. تو سب سے پہلے رمشا میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو سو مچ فار مجھے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے گا، بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتائیں مجھے. اچھا، میرا نام رمشا اور کافی سارے لوگ مجھے جانتے بھی ہوں گے. میں اسلام آباد سے بلانگ کرتی ہوں اور بزنس بھی کرتی ہوں، ساتھ ساتھ اسٹڈیز بھی کرتی تھی، ساتھ ساتھ بزنس بھی کرتی تھی. اب میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہو چکی ہیں تو اب میں بزنس کافی سارے پروجیکٹس ہیں جو ساتھ لے کے چلتی ہوں. تو میرے برانڈ کا نام ہے رومیکس. اچھا، تو آپ کیا فیلڈ ہے آپ کی، کیا پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ اچھا، میں نے BBA کیا ہوا ہے راولپنڈی وومن یونیورسٹی سے. اچھا، آپ کا شروع سے ہی پلان تھا بزنس کا؟ کیونکہ اکثر BBA میں جو بھی آتا ہے وہ اس کا پراپر پلان ہوتا ہے کہ میں نے بزنس ہی آگے اسٹارٹ کرنا ہے. تو آپ کا کیا پلان تھا شروع سے ہی کہ میں نے بزنس کرنا ہے؟ جی، بزنس کا تو پلان تھا پر BBA میں آنے کا پلان نہیں تھا. بٹ وہ یہ ہے کہ فیلڈ ہی ریلیونٹ یہی تھی تو میں اس میں آ گئی. سو اسٹڈیز میں ایوریج ہی ہوتی تھی، زیادہ تر میرا مائنڈ بزنس میں ہی بزی ہوتا تھا. تو اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ہی میں نے بزنس اسٹارٹ کر دیا تھا. اچھا، تو کیا بزنس اسٹارٹ کیا تھا آپ نے؟ اچھا، اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ میں نے سیکنڈ سیمسٹر کے لاسٹ سے ہی ٹورزم کا بزنس اسٹارٹ کر دیا تھا، جو کہ میرا فرسٹ پروجیکٹ تھا. اس کے بعد سیکنڈ پروجیکٹ جو ایونٹ مینجمنٹ کا تھا وہ اسٹارٹ کیا تھا آفٹر 2 ایئرس. اس کے بعد ساتھ ساتھ میں نے کافی سارے پروجیکٹس لانچ کیے، ایجوکیشن کا پروجیکٹ لانچ کیا، کلودنگ برانڈ لانچ کیا اور اس کے علاوہ فوٹوگرافی کا بھی بزنس اسٹارٹ کیا. اچھا، جو فوٹوگرافی کا آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا جب، تو کیونکہ زیادہ تر یہ میس کمیونیکیشن میں آپ کو پراپر سکھائی جاتی ہے فوٹوگرافی کرنا، تو کہاں سے سیکھی آپ نے فوٹوگرافی؟ میرے ساتھ جو پروفیشنل فوٹوگرافرس تھے وہ بہت اچھے تھے، میری ٹیم تھی، انہوں نے مجھے سکھایا، میں نے ان سے پراپر یہ چیزیں سیکھی. ابھی کچھ ہی ٹائم ہوا ہے اس پروجیکٹ کو لانچ کیے ہوئے، الحمدللہ ہمارے کافی سارے جو ہے نا ایونٹس وغیرہ کور ہو چکے ہیں. صحیح. تو مطلب آپ اس کے بعد آپ نے کیا اسٹارٹ لیا تھا؟ مطلب آپ نے سیکنڈ سیمسٹر میں ہی آپ نے یہ اسٹارٹ لے لیا تھا، تو کس طرح سے پڑھائی کو مینیج کرتی تھی اس کے ساتھ؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پڑھائی میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھی، میں زیادہ تر اس پہ فوکس ہی نہیں کرتی تھی، میرا مین فوکس بزنس میں ہوتا تھا. تب بھی میری جو اسٹوڈنٹس وغیرہ باقی ہوتے تھے، میری فیلوز وغیرہ مجھے سپورٹ کر دیتی تھی. ایک میری فرینڈ تھی میوش، انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا اسٹڈیز وغیرہ کو لے کے، تو پھر ہو گیا تھا کور اپ ساتھ. لیکن میرا مین فوکس بزنس ہی ہوتا تھا. مطلب سپورٹیو تھی ساری فرینڈس بھی؟ اور تو پیرنٹس سپورٹیو تھے اس معاملے میں؟ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ فوٹوگرافی کے بعد کیا کیا تھا؟ فوٹوگرافی ریسنٹلی لانچ ہمارا پروجیکٹ ہے، اس کے بعد کوئی پروجیکٹ فی الحال ہم لوگوں نے لانچ نہیں کیا. تھوڑا سا میری آواز ہوگی کیونکہ میں نقاب وغیرہ میں نے ریسنٹلی اسٹارٹ کیا ہے تو اس میں میرا سانس وغیرہ کا ایشو ہے. اس بارے میں بھی آئیں گے، تو پہلے میں تھوڑا بزنس سے ریلیٹڈ پوچھ لوں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ مطلب ابھی کس طرح سے مینیج کر رہی ہیں سب کچھ؟ کیونکہ آپ نے کہ میں ایونٹ مینیجر بھی ہوں اور پھر کلودنگ برانڈ بھی ہے، تو ان سب کو کیسے مینیج کرتی ہیں ابھی آپ؟ اچھا، یہ اس کی بھی ایک اسٹریٹجی ہے، وہ یہ کہ میں نے ہر پروجیکٹ کو پہلے ٹائم دیا، اس کے بعد میں نے نیکسٹ پروجیکٹ لانچ کیا. جیسے پہلا پروجیکٹ میرا ٹورزم کا تھا، اس کے 2 سال کے گیپ کے بعد میں نے ایونٹ مینجمنٹ لانچ کیا. اس کے سال کے گیپ کے بعد میں نے ایجوکیشن لانچ کیا، اور ایجوکیشن کو اب لانچ کیے ہوئے 2 ایئرس ہو چکے ہیں. اس کے بعد میں نے نیو پروجیکٹ کلودنگ برانڈ لانچ کیا. لیکن اس کے درمیان کیونکہ کلودنگ برانڈ کو اتنا میری انٹینشنس چاہیے نہیں تھی اور ٹائم چاہیے نہیں تھا، اس کے بعد میں نے جو ہے نا 3 منتھس کے بعد فوٹوگرافی کا لانچ کر دیا. اچھا، تو یہ ٹورزم کا اسٹارٹ کیسے آپ نے لیا تھا؟ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہیں بن پاتے یا ٹرسٹ نہیں کرتے لوگ کہ یہ لے کر جائیں گی یا نہیں لے کر جائیں گی، تو یہ کیسے آپ نے ٹرسٹ ڈیولپ کیا لوگوں میں؟ لوگوں میں ٹرسٹ آپ کے برانڈ کا آ جاتا ہے جب آپ کی سروسز اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہو پراپر اپنی اسٹریٹجیز کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم ایسے کر رہے ہیں. سوشل میڈیا ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس میں آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہو. ہمارے جب ویکلی ٹرپس نکلتے ہیں ہم وہاں پہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں، تو ٹرسٹ کا تو ایشو نہیں ہوتا اب کیونکہ نام ہی اتنا بن چکا ہے.
اسٹارٹ میں ہوتا تھا تھوڑا بہت، لیکن وہ بھی ہم ویڈیوز کے تھرو کنونس کر لیتے تھے لوگوں کو. صحیح. تو اگلا جو آپ کا پروجیکٹ تھا وہ کلودنگ برانڈ کا تھا. تو سیکنڈ ہمارا پروجیکٹ ایونٹ مینجمنٹ کا تھا. اچھا، سیکنڈ پروجیکٹ ایونٹ مینجمنٹ کا تھا. تو یہ کیسے خیال آیا کہ اچھا یہ بھی ساتھ کرنا چاہیے؟ اچھا، میرا مین فوکس ہمیشہ سے ایونٹ مینجمنٹ ہی رہا ہے. جب میں کہہ دوں کہ چھوٹی سی تھی تب سے مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ لوگ کسی کی شادی پلان کر رہے ہیں، پورا سیٹ اپ کر رہے ہیں. تو اس چیز مین فوکس میرا ایونٹ مینجمنٹ تھا. بٹ میں نے کلائنٹ ریشو بڑھانے کے لیے، کیونکہ کلائنٹ ریشو جو اچھی ہو سکتے ہیں وہ ٹورزم سے ہو سکتے، تو اسٹارٹ میں نے وہاں سے لیا تھا. اچھا، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ نے، کیونکہ اوبویسلی ٹیم ہوگی کوئی، تو ہر چیز کی الگ الگ ٹیم ہے. جیسے فوٹوگرافی کی الگ ہے ٹیم، ایونٹ مینیجنگ کی الگ ہے، اور سب کی الگ الگ ٹیمز ہیں، یا پھر یہ کیسے ہے؟ مطلب اکٹھے آپ کوئی ایک گروپ ہے اور جو آپ مل کر کرتے ہیں؟ میں آپ کا کوشچن سمجھ گئی ہوں. اس بزنس میں میرے ایک پارٹنر ہے سید عمیر نقوی، ٹھیک ہے. وہ تو میرے ہر پروجیکٹ میں میرے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی پروجیکٹ سیپریٹ ہوتا ہے اس کی ایک الگ سے ٹیم ہوتی ہے. صحیح ہو گیا. تو اچھا، مجھے تھوڑا سا بتائیے گا اس حوالے سے کہ آپ نے ریسنٹلی حجاب اسٹارٹ کیا ہے. جی بالکل. تو کیسے، مطلب کیونکہ میں بھی ان کے ساتھ ٹرپ پر جا چکی ہوں، تو مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کی پہلے ڈریسنگ ایسی نہیں تھی، اچانک سے کیا ہوا؟ کوئی کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنا تھا آپ نے، یا پھر کہاں پہ آپ گئیں، یا کچھ ہوا تھا جو آپ نے فوراً حجاب اسٹارٹ کر دیا؟ اچھا، موٹیویشنل اسپیکرس کو تو میں پہلے بھی سنتی تھی، بٹ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہفتے تک افیکٹ کرتے ہیں، پھر سے آپ کی روٹین دوبارہ سے وہی ہو جاتی. تو یہ تھا کہ میں ایک ایونٹ پہ گئی، کیونکہ میں نے فوٹوگرافی اسٹارٹ کی تھی، تو وہ میرا کوئی فرسٹ یا سیکنڈ ایونٹ تھا. میں اس میں گئی تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی، جو کافی زیادہ لڑکیاں ماڈ اسکواڈ تھی، تو ان کے درمیان میں ایک لڑکی تھی پراپر وہ حجاب میں تھی، ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھ کے نا بس مجھے ایک سوچ آئی. میں نے کہا یار اگر یہ کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یا اس کے لیے مشکل ہے لیکن پھر بھی اس نے یہ راستہ چنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اجر ملے گا، تو ہمیں کیا ملے گا؟ پھر میرے مائنڈ میں وہ کوشچن، پھر 2-3 دن وہ کوشچن گھومتا رہا. تو کہتے ہیں نا کہ صرف آپ کو سوچ آ جاتی ہے تو آپ کو وہ بدل دیتی. تو وہ سوچ آئی، تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے پتہ نہیں کیسے ہو گیا سب، مجھے خود بھی سمجھنے لگی. بس 2-3 دن کے اندر اندر مجھ میں اتنا چینج آ گیا. اچھا، تو پیرنٹس کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ نے حجاب کرنا اچانک سے اسٹارٹ کیا؟ انہوں نے پوچھا نہیں کہ بہت خوش تھے، سارے گھر میں بہت خوش تھے. ابھی بھی مجھے ریسنٹلی میں نے کچھ ٹائم ہوا اسٹارٹ کیا، تو مجھے اکثر جب سمجھ نہیں لگتی تو میں ان سے پوچھ رہی ہوتی ہوں اچھا یہ چیز میں کر لوں، یہ اس طرح ٹھیک لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی، تو اس چیز میں تھوڑا خوش ہوتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، اچھے راستے پہ چلے گی. کام کرنے میں مشکل پیش آئی کہ پہلے آپ بالکل ڈفرینٹ تھیں، اور پھر حجاب میں اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں کہ حجاب میں کون ایکسیپٹ کرے گا، جاب کیسے کریں گے؟ تو حجاب میں مشکل آئی جاب کرنے میں یا بزنس کرنے میں، لوگوں کے ساتھ جانے میں؟ مشکل آتی ہے بالکل، لیکن مجھے لگتا ہے کہ حجاب آپ کرتے ہو تو سب آپ کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک آپ کی رسپیکٹ کا جو ہے نا سرکل بن جاتا ہے، اس کو بس آپ نے کراس نہیں کرنا ہوتا، ایلس کوئی پرابلم نہیں ہوتی. صحیح. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے مطلب ایک تو گھر والوں میں سے اور فرینڈز میں سے بھی کسی نے مطلب حجاب کرنا اسٹارٹ کیا آپ نے جب اسٹارٹ کیا؟ میری ایک نیبر ہیں، ان کی بیٹی نے مجھے دیکھ کے اسٹارٹ کیا، اور کافی ساری لڑکیاں ان کے میسیجز آتے رہتے ہیں کہ آپ یہ آپ نے اسٹارٹ کیا ہے، ہمیں اب اچھا نہیں لگتا، ہم اس طرح کی ڈریسنگ کرتے ہیں، تو آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں گے وہ. تو مطلب ایسے ٹیکسٹ وغیرہ مجھے ریسیو ہوتے رہتے. اچھا، جب آپ ٹورزم پہ لے کے جاتی ہیں لوگوں کو، تو مطلب وہاں پر کس طرح سے، مطلب اور آپ کے ساتھ کوئی گرلز ہوتی ہیں یا جسٹ مطلب کس ٹائپ کا گروپ جاتا ہے وہاں پر؟ ہر طرح کا گروپ، ٹورزم میں تو کافی زیادہ کلائنٹس ہوتے ہیں نا، تو ہر طرح کا گروپ ہوتا ہے، لیکن وہ چیز ہمیں افیکٹ نہیں کرتی، یا مجھے افیکٹ نہیں کرتی، یا جو اور بھی لڑکی اگر گون وغیرہ میں آتی ہے تو اس کو افیکٹ نہیں کرتی. اچھا، آپ ہر چیز آپ ہی مینیج کریں یا مل کر سب مینیج کریں اس چیز کو؟ مین لیڈ میں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ٹیمس ہیں نا وہ بھی کافی سپورٹیو ہے، تو اگر میری ایبسینس ہو کسی پروجیکٹ میں تو مینیج کر لیتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو مجھے بتائیے کہ آپ جو ہے وہ یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گی اس حجاب کے حوالے سے بھی، اور جو آپ بزنس کر رہی ہیں یا جو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ آپ حجاب میں ہیں تو آپ کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، آپ جاب پہ جائیں گی تو آپ کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، بالکل. آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ بالکل، حجاب کے حوالے سے تو میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ جب آپ حجاب میں ہوتے ہو تو آپ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہو. دیکھیں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، بہت فیمس لوگ بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں بٹ اپنا حجاب نہیں چھوڑتے. تو آپ یہ مت سوچو کہ آپ بالکل نیک شریف ہو تو آپ حجاب کرو، آپ جیسے بھی ہو بس آپ نے حجاب کرنا ہے. حجاب کو اپنی لائف سے بالکل چھوڑنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے.
اور دوسرا یہ کہ اچھا میسج میں آپ لوگوں کو یہ دینا چاہوں گی کہ دیکھو آپ دین کے راستے پہ ہو یا نہیں ہو، لیکن آپ لوگوں نے اچھائی کرنی ہے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہمارے جو ہے نا سارے کنٹری میں کافی زیادہ اچھائی کی کمی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. لوگ اچھائی نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں صرف اچھا کرنا فرض صرف ان لوگوں کا ہے جو نیک ہے. ایسا نہیں ہے، ہر بندے کا دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنا فرض ہوتا ہے، تو اس فرض کو آپ نے نبھانا ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا مجھے لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ آپ کچھ اور اگر ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ میں بالکل اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو میں معذرت چاہتی ہوں کیونکہ میں نے ریسنٹلی حجاب اسٹارٹ کیا تو اس کی وجہ سے میری آواز اوپر نیچے ہو جاتی ہے سانس کا ایشو ہونے کی وجہ سے. اچھا. دوسرا میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ میرے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بریفنگ چاہتی ہیں تو میں وہ آپ کو دے سکتی ہوں. اچھا، آپ نے کورس بھی کروانا اسٹارٹ کیا تھا، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں، مطلب یہ کیسے مائنڈ میں آیا ایک دم سب چیزوں کا کہ مجھے فوٹوگرافی بھی کرنی ہے، ایونٹ کا بھی کام کرنا ہے، ٹورزم پہ بھی لے کر جانا ہے، پھر کورس بھی کروانا ہے، ان سب چیزوں کا کس طرح سے؟ اچھا، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان سب چیزوں میں تھوڑا تھوڑا گیپ تھا. گیپ کے بعد جو ہے نا پروجیکٹس وغیرہ لانچ کرتے تھے. تو میرے کورسز والا جو تھا وہ اسٹوڈنٹس میں اسکلس کی کمی کی وجہ سے میں اپنی یونیورسٹی میں آبزرو کرتی تھی کہ اسکلس وغیرہ کی بہت زیادہ کمی ہے اسٹوڈنٹس میں. تو وہ ایک پڑھائی کا جو کیڑا بن کے رہ جاتے ہیں، تو اسکلز ہوتی نہیں ہے، بعد میں ان کو جاب نہیں ملتی. تو اس سلسلے میں نے پھر کہا کہ ایسا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو یوتھ کی اسکلز کو پروموٹ کرے. تو پھر بجائے اس کے کہ میں کسی اور کو کوسوں کہ نہیں ہے میں نے خود بنا لیا وہ پلیٹ فارم. اب کافی سارے اسٹوڈنٹس میرے پلیٹ فارم سے ارن بھی کر رہے اور لرن بھی کر رہے. اور اب تو ریسنٹلی میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ان کورسز کو کمپلیٹلی فری کر دوں گی. ٹرینرز کو میں خود اسپانسر کروں گی، اپنے جو باقی پروجیکٹ سے اماؤنٹ وغیرہ آتی ہے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے کمپلیٹلی فری ہمارے جو ہے نا بیچز آفر ہو رہے ہیں، کورسز آفر ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے الگ اسٹوڈیو وغیرہ بنایا یا کچھ ایک الگ پلیٹ فارم لیا کہ یہاں پر پڑھانا ہے لوگوں کو؟ آن لائن چل رہے ہیں، بٹ میری جو ہے نا کوشش ہے کہ وہ فزیکل میں شفٹ ہو جائے. تو پے وغیرہ بھی اس میں ہے کہ مطلب پیمنٹ کرنی ہے؟ ہاں، ٹرینرز جو ہوتے ہیں ان کو تو پے کرنا پڑتا ہے. صحیح ہو گیا. تو آپ نے الگ اس کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ؟ ہاں، ٹیم بالکل ہر پروجیکٹ کے لیے ٹیم بالکل ڈفرینٹ ہے. صحیح ہو گیا. جی سامعین، آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رمشا. میں آپ سے مزید جاننا چاہوں گی کہ تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کریں پروجیکٹ کے حوالے سے جتنے بھی آپ نے اسٹارٹ کیے ہیں. اچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو کمپنی ہے وہ رومیکس کے نام سے کام کر رہی ہے، اور اس میں کافی سارے 5 پروجیکٹس آ جاتے ہیں انڈر. سب سے پہلے ہم لوگوں نے ٹورزم اسٹارٹ کیا. تو ٹورزم میں ہم یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو نارتھ سائڈ پہ گھماتے ہیں. ان میں ہماری سروس ڈفرینٹ ایڈ ہو جاتی ہیں. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ آفیسز کے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ جو جتنے بھی لوگ ہیں نا اسلام آباد کے، ہم سب کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. لاہور سے بھی ہمارے ڈپارچر ہوتے ہیں، اسلام آباد سے بھی، لیکن 1 ڈے کے جو زیادہ ٹرپس ہیں نا ان کے اسلام آباد سے ڈپارچر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈ جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ایونٹ مینجمنٹ کا ہے. تو ایونٹ مینجمنٹ میں ہم لوگ ویڈنگ پلانس کرتے ہیں لوگوں کے، اور پھر اس کے بعد برتھ ڈے پلانس ہوتے ہیں، برائڈل شاور، بیبی شاور، جتنے بھی ایونٹس آ جاتے ہیں ایونٹ مینجمنٹ کے ڈومین میں کور ہو جاتے ہیں. اس میں ہم لوگ فردر ان کو جو ہے وہ ڈیکوریشن پرووائڈ کرتے ہیں، پراپر سیٹ اپ، کیٹرنگ وغیرہ اگر وہ چاہتے ہیں، کوئی مارکیٹ چاہتے ہیں. تو ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سر درد نہ ہو، ہم جو ہے وہ ایک ایونٹ پلانر ہائر کر لیں، وہی سب کچھ کر لیں. تو ہم ڈریسز ڈیزائنر تک بھی لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ریزنیبل ہوتا ہے سب کچھ؟ ریزنیبل ہوتا ہے. اچھا، تو کیا اسکلز جو کورس آپ لوگ کرواتے ہیں، تو بچے کتنے آپ اسکلز لے کر نکلے ہیں ابھی تک؟ ہاں، تھرڈ ہمارا پروجیکٹ ایجوکیشن کا تھا. اس میں ہمارے کورسز وغیرہ انکلوڈ ہوتے ہیں، رومیکس اسٹڈی اسٹوڈیو کے نام سے ہے. تو اس میں اسٹارٹ میں تو ہم لوگوں نے پیڈ کورسز کروانا اسٹارٹ کیے تھے، لیکن اب وہ کمپلیٹلی فری ہو چکا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. کیونکہ میں نے اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں یہ چیز آبزرو کی کہ اسٹوڈنٹس جن کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے وہ پھر اسکلز ہی نہیں لے رہے، تو کیا فائدہ پھر ہمارے پلیٹ فارم کا. تو ریسنٹلی کچھ ہی جو ہے منتھس ہوئے ہم لوگوں نے اسے کمپلیٹلی فری کر دی اسٹوڈنٹ کے لیے. اس میں ہم اسپوکن انگلش کے کورسز کرواتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کے، سائیکالوجی سے ریلیٹڈ کورسز، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کورسز، MS ایکسل ہو گیا، MS ورڈ ہو گیا، آفس آٹومیشن میں کمپلیٹ کورس ہوتا ہے. تو اس میں جتنی بھی اسکلز آتی ہیں نا آج کل ٹرینڈنگ پہ ہیں، جن سے اسٹوڈنٹس ارن کر سکتے ہیں، وہ ساری اسکلز ہمارے پلیٹ فارم پہ کمپلیٹلی فری. تو آپ کو کیسا فیڈ بیک مل رہا ہے لوگوں کی طرف سے؟ بہت اچھا. اسٹارٹ میں ہم میرے تو پیڈ کورسز بھی چلتے تھے، ٹھیک ہے، ہم پیڈ بھی کرواتے تھے، اس میں بھی 80+ پارٹیسپینٹس ہوتے تھے. لیکن اب جب فری کروایا تو اوبیسلی لوگوں کا زیادہ اچھا رسپانس ہے، کیونکہ ہر پرسن اس کو افورڈ کر پا رہا ہے، کیونکہ کوئی فی نہیں ہے.
تو پھر اسٹوڈنٹس جوائن کریں. اچھا، ابھی ہم ٹورزم کی بات کر رہے تھے، تو کن کن جگہوں پہ لے کر آپ جاتے ہیں؟ ٹورزم کے پروجیکٹ میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ون ڈے کے ٹرپ پہ اسپیسیفک کچھ پلیسز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ تو ون ڈے کور نہیں ہو سکتا. ایسے ہی تو ون ڈے میں ہم معلم جب آج کل چل رہا ہے وہ لے کے جاتے ہیں، مشکوری ٹاپ لے کے جاتے، پائپ لائن ٹریک لے کے جاتے. اس کے بعد کاغان والی سائڈ پہ 2 اسپاٹس آ جاتے ہیں، شوگران سری پائے اور اس کے علاوہ شاران فارسٹ. ادھر کے ٹرپس جا رہے. کشمیر والی سائڈ گنگا چوٹی آ جاتا ہے، پیر چناسی آ جاتا ہے، تو ادھر کے ون ڈے ٹرپس جا رہے. اس کے علاوہ 3 days ہمارا سوات معلم جب آ جاتا ہے. اس کے علاوہ نیلم ویلی 3 days جاتا ہے. 4 days بھی کشمیر کا ٹرپ جاتا ہے جس میں تاؤ بٹ، نیلم ویلی، ارنگ کیل انکلوڈیڈ ہوتا ہے. 5 days ہنزا، 7 days کردو. انفیکٹ جتنے بھی پلیسز ہیں نا پاکستان کے وہ ساری ہم کور کرواتے ہیں. اچھا، اگر میں فوٹوگرافی کی بات کروں تو فوٹوگرافی میں جو ہے وہ کچھ فیلڈ ہے، ٹھیک ہے. ایک تو اگر کوئی لڑکیاں آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں تو کیا ان کو آپ میسج دیں گے کہ کیونکہ اکثر ہوتی ہیں حجاب میں، کیا آپ لڑکی ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی مشکل پیش آئی آپ کو؟ حجاب میں صرف مجھے ایک پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، وہ میری نا سانس کا ایشو ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی پرابلم نہیں آتی. اور فوٹوگرافی کی فیلڈ میں تو حجاب آپ کو رسپیکٹ دلواتا ہے. تو لوگ آپ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ کوئی ہماری فیملی میں اگر کوئی لڑکی آ رہی ہے باہر سے تو وہ رسپیکٹفل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کی ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے جس سے ہماری فیملی ڈسٹرب نہ ہو. کچھ تو میں نے فوٹوگرافی میں دیکھے نارملی نہیں حجاب کرتی، بٹ وہ ایونٹس پہ حجاب کرتی، کیونکہ فوٹوگرافی کی یہ پریفرنس ہے کہ آپ حجاب کرو، ٹھیک ہے. آپ جب جاتے ہو کسی کے گھر، کسی کی فیملی میں انٹر ہو رہے ہو تو وہ پرسن چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی کوئی لڑکی ہو جو رسپیکٹ کی وے میں آئے، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری جو فیملی کی گیدرنگ ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور اس کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو. تو اس میں آپ اگر اوور کوئی ڈریسنگ کر کے چلے جاتے ہو جیسے نارملی لڑکیاں کرتی ہیں تو وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. ایسے ہی ہے. تو مجھے بتائیں کہ آپ نے ڈفرینس فیل کیا آفٹر حجاب اور پہلے اس سے کام کے حوالے سے؟ بالکل ڈفرینس میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہی فیل کیا کہ اب مجھے بات کرنے میں تھوڑا ایشو ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ سانس کا ایشو آتا ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی، بلکہ زیادہ رسپیکٹ ملی لوگوں کی. 90% جو میری کانٹیکٹ میرا سرکل تھا اس نے مجھے اپریشیٹ ہی کیا اس چیز پہ، کچھ ایز سچ بولا نہیں. اچھا، آپ آخر میں یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گی، اسپیشلی فیمیلز کو جو کہ کچھ فیلڈز میں آنا چاہتی ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جیسے حجاب آپ کرتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں حجاب کر کے فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں لیکن پھر وہ نہیں آتی کسی وجوہات کی وجہ سے، تو اس حوالے سے آپ یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں یوتھ کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میں کام کے میرے جو سارے ڈورز ہیں آپ لوگوں کے لیے اوپن ہیں. میرا کانٹیکٹ لسٹ مینشن کر دیں گے یہ لوگ، کانٹیکٹ وغیرہ مینشن کر دیں گے. آپ اس پہ کانٹیکٹ کر کے آپ لوگ کوئی بھی مجھ سے ہیلپ چاہیے ہو تو آپ لے سکتے ہو. دوسرا میسج میں آپ لوگوں کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ ہر ایک آج کل جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ہے تو وہی اچھائی کرے، ٹھیک ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم سب کا فرض ہے کہ ہم نے اچھائی کرنی ہے. آپ نیکی کے راستے پہ ہو یا نہیں ہو، آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا ہے. تھرڈ میسج میں آپ لوگوں کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی فیلڈ آپ کو باؤنڈ نہیں کرتی ہے حجاب کی وجہ سے. میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جو حجاب کرتے ہیں، حجاب نہیں چھوڑتے پر اپنی فیلڈ میں پرفیکٹ ہے. صرف پاکستان میں نہیں، آؤٹ آف کنٹری بھی. وہاں تو لوگ منی اسکرٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اگر اس کے ساتھ حجاب والے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں. یہاں پہ تو یہ تو اسلامک جو ہے وہ کنٹری ہے، تو اس میں تو آپ لوگوں کو حجاب کو پریفرنس دینی چاہیے. حجاب کو پریفرنس دے، اور حجاب آپ کا کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں بنتا کسی فیلڈ میں. آپ حجاب کو کنٹینیو رکھیں، ٹھیک ہے. وہ لوگ کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، اور ہم نے تو خود کو ریپرزینٹ کرنا ہے اسلامک، تو ہمیں حجاب کرنا چاہیے. تھینک یو. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ ہمیں فیس بک پر دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، کچھ لوگ جو دیکھ نہیں رہے وہ سن رہے ہیں، تو آپ نے بات کی کہ آ رہا ہوگا ٹکر، وہ تو آ جائے گا، لیکن کوئی نمبر دینا شیئر کرنا چاہیں آپ، یا آپ پیج کا نام بتا دیں وتھ اسپیلنگ؟ ویسے تو انسٹا کا میرا رمشا ستی آفیشیل کے نام سے پیج ہے، اور میکس آفیشیل کے نام سے میرا جو آفیشیل پیج ہے. اچھا، مجھے رمشا بتائیے گا، جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کو آپ اپنے جو بھی آرگنائزیشن ہے اس وہاں پر کوئی نمبر اگر آپ ہمارے سننے والوں کو شیئر کر دیں. جی، میں آپ لوگوں کو نمبر لکھوا دیتی ہوں، آپ نمبر نوٹ ڈاؤن کر لیں. 0305599038. یہاں پہ آپ جب بھی ٹیکسٹ کریں گے کسی بھی پروجیکٹ سے ریلیونٹ، آپ کو فوراً سے رسپانس اس کا ریسیو ہو جائے گا. اچھا، ریمکس کے نام سے تھا، تو ایک دفعہ اسپیلنگ بھی اگر آپ ریپیٹ کر دیں.
ROMAX رومیکس آفیشیل آگے آپ لکھتے ہیں. رومیکس کے نام سے ہی ہمارے سارے پروجیکٹس ہیں. رومیکس پروڈکشن فوٹوگرافی سے ریلیٹڈ ہے. رومیکس اسٹڈی اسٹوڈیو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. رومیکس ایونٹ جو ہے وہ ہمارا ایونٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. رومیکس ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے. اور رومیکس فیشن ہب کے نام سے جو ہے وہ ہماری آن لائن اسٹور چل رہی ہے فیشن ہب. بہت شکریہ رمشا، آپ نے وقت دیا. جی سامعین، آپ سن رہے تھے FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے. ہمارے ساتھ موجود تھی رمشا، اور یہاں پر پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. پھر ملاقات ہوگی اگلی دفعہ نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے سندر زہرا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.